الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون خشکی اور تری میں بگاڑ پیدا ہو گیا اس وجہ سے کہ لوگوں کے کرتوت ہی ایسے تھے بما کسبت ایدی الناس لوگوں کے کرتوتوں کے سبب لوگوں کے اعمال کے سبب خشکی اور تری میں بگاڑ پیدا ہو گیا تاکہ ان کو وہ چکھائے ان کے اعمال کا کچھ بدلہ لعلہم یرجعون تاکہ یہ لوگ واپس لوٹ آئیں صدق اللہ العظیم اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا اور یہ امتحان ہمہ وقت ہمہ گیر اور ہمہ جہت امتحان کوئی ایک لمحہ زندگی بھی ہمارا ایسا نہیں جب ہم حالت امتحان سے باہر ہو تو جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے امتحان کا وہ دراصل اس دنیا میں نہیں نکلتا. یہ دنیا دار العمل ہے.
تو دار الجزا ہے وہ آخرت کی. لیکن دنیا میں بعض اوقات ہم اپنے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ دیکھتے ہیں، اچھا نتیجہ دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات برے اعمال کا برا نتیجہ دیکھتے ہیں. وہ جو برا نتیجہ ہوتا ہے بظاہر وہ نتیجہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اگلی سطح کا امتحان ہوتا ہے. یا اچھے اعمال کا جو اچھا نتیجہ ہوتا ہے بظاہر وہ نتیجہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اگلی سطح کا امتحان ہوتا ہے. اور امتحان کی نوعیت تبدیل ہوتی رہتی ہے، پرچے کے سوال بدلتے رہتے ہیں، لیکن امتحان کبھی ختم نہیں ہوتا. اور اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے کہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے حالات خراب ہوتے جائیں، خراب سے خراب تر ہوتے جائیں، اللہ اکبر، لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی کیفیات بدلتی چلی جائیں، اس پر پھر پورے صرف انسان کے انفرادی زندگی کا نظام نہیں بگڑتا، اجتماعی زندگی کا نظام بھی بگڑتا ہے. اور صرف اجتماعی زندگی نہیں بگڑتی، پوری کائنات کا نظام بگڑتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا تعلق انسانوں کے اعمال کے ساتھ ہے. اس لیے جب انسان برے اعمال کی طرف چل پڑتے ہیں اور رکتے ہی نہیں، یہ اجتماعی طور پر بات ہے، یہ کسی ایک کی انفرادی بات نہیں. اجتماعی طور پر جب معاشرہ کرپٹ ہو جائے، یوں کہہ دیجیے جدید زبان میں، جب اجتماعی طور پر معاشرہ کرپٹ ہو جائے، جب اجتماعی طور پر معاشرے کے اندر برائیاں نیکیوں سے زیادہ ہو جائیں اور معاشرہ عمومی طور پر نیکی کی تصویر بننے کی بجائے برائی کی تصویر نظر آنا شروع ہو جائے، اللہ اکبر، تو پھر کائنات کے نظام میں بگاڑ پیدا ہو. یہ ساری کائنات اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی، انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی. وَخَلَقْنَا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَخَلَقْنَا لَهُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. جو کچھ ہے زمین میں سب کچھ اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا. یہ بارشیں جو برستی ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے برستی ہیں، یہ جو پہاڑ بنائے ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے ہیں، سمندر انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے ہیں، ہر چیز انسانوں کے، دریا نالے سب انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے ہیں. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ فائدے کی بجائے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، کہ ہر وقت وہ پہاڑ جس کے بارے میں فرمایا انتبیل بکم، یہ میسے گاڑی تھی زمین میں تاکہ اس کو ہلنے سے بچائے رکھے، وہ پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر گرنا شروع ہو جاتا. جنہوں نے زمین کو سنبھالنا تھا وہ خود ٹوٹ ٹوٹ کر گرنا شروع. اللہ، جو موسم بارشوں کا ہوتا ہے اس موسم میں بارشیں ہوتی نہیں ہیں، اور جب بارشوں کا موسم نہیں ہوتا تو بارشیں رکنے کا نام نہیں لیتی. ہمارے جدید اصطلاح میں ہمارے محکمے والے کہتے ہیں کہ پری مانسون بارش ہے. پری مانسون یعنی اصل میں تو مانسون کا سیزن ہے، لیکن یہ اس سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے، کوئی مہینہ پہلے شروع ہے. جس وقت بارشیں نہیں ہونی چاہیے تھی اس وقت شروع ہو جاتی، پھر پرلونگ کر جاتا ہے، پھر اتنی بارش ہوتی ہے کہ سنبھالے نہیں سمجھتی. اللہ اکبر. اور وہ ندی نالے، وہ پہاڑ، وہ بارش، ہر چیز جو انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو نقصان دینے والی ہیں. پہاڑ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ندی نالے اور دریا وہ اس قدر بہہ پڑتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں. بارش اتنی برستی ہے کہ وہ فائدے کے لیے کی وجہ سے فائدے کی بجائے وہ نقصان کا باعث بنتی ہے. اللہ اکبر. اور ہمارے جو قدرتی مسائل ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. بچپن سے لے کر ہم نے یہی پڑھا، یہی سنا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے،
پھر گیس جو پاکستان کے اندر نکلتی ہے، اتنی گیس پوری دنیا میں کہیں نہیں نکلتی. دنیا کے بڑے ذخائر میں سے پاکستان کے اندر گیس کا ذخیرہ ہے. دھڑا دھڑ گیس اسٹیشن لگنے لگے اور دھڑا دھڑ جو گاڑیاں ہیں وہ ساری کی ساری گیس میں ہونے لگی. لیکن ایک دم پتہ چلا کہ وہ تو ہے ہی نہیں، گیس تو ختم ہو. یہ کہاں گئی گیس؟ وہ کہاں گیا آٹا، کہاں گئی گندم؟ ہر سال گندم امپورٹ کرنا پڑتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو زرعی ملک ہے جہاں پہ اتنی گندم پیدا ہوتی ہے تو وہ امپورٹ کرنا پڑتی ہے. کہاں گئی گندم؟ کہاں گئے قدرتی وسائل؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کے اوپر تبصرہ فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر. یہ جو خشکی اور تری کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے، یعنی ساری کائنات میں نظام بگڑ گیا. اور یہ بگڑا کس لیے ہے؟ بما کسبت ایدی الناس. یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے بگڑا. اللہ اکبر. چاہے وہ ہمارے حکمرانوں کے کرتوت ہو، چاہے وہ ہمارے عوام کے کرتوت ہو، اجتماعی طور پر یہ جو معاشرہ ہے یہ کرپٹ معاشرہ، یہ غلط معاشرہ. اس معاشرے کی غلطی کی وجہ سے انفرادی طور پر ہوں گے اس میں بہت سارے نیک لوگ، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے نا، اللہ اکبر، اذا اصاب عذابا بقوم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی قوم پر کبھی عذاب آتا ہے، اصاب العذاب من کان فیہ، تو جتنے لوگ اس میں ہوتے ہیں، نیک بھی، بد بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، چھوٹے بھی، معصوم بھی، سب رگڑے جاتے ہیں. اذا اصاب عذابا بقوم، جب کوئی سزا پڑتی ہے، جب کوئی عذاب پڑتا ہے تو پھر وہ نیک و بد کو نہیں دیکھتا، سارے رگڑے جاتے ہیں. پھر اللہ اصحاب العذاب، بخاری شریف کی حدیث ہے، اصحاب العذاب من کان فیہم، ان میں جو بھی ہوتا ہے سارے رگڑے جاتے ہیں. البتہ قیامت والے دن جب اٹھیں گے نا، ثم بعثوا علی اعمالہم، قیامت والے دن جب اٹھیں گے تو ہر شخص اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھے گا، جس طرح سے اس کے اعمال تھے اس طرح سے اٹھے گا. لیکن دنیا میں جو سزا ملی، جو عذاب آیا، جو کیفیت ہوئی، جو بگاڑ پیدا ہوا، جو ظہر الفساد فی البر والبحر ہوا، تو ایک دفعہ سب رگڑے جاتے ہیں. تو وہاں پھر کسی فرد کی نیکی، جب معاشرہ کرپٹ ہو جائے، جب معاشرہ برائیوں کے اوپر کمفرٹیبل ہو جائے، یہی تو کہا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی تو فرمایا کہ فمن رأى منکم منکر، فمن رأى منکم منکرا، تم میں سے اگر کوئی شخص ایک برائی دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو چاہیے کہ اگر وہ قوت نافذہ رکھتا ہے تو اپنی قوت لگا کے اس کو ختم کر. جہاں کہیں برائی دیکھتا ہے تو جو بھی قوت نافذہ رکھتا ہے وہ برائی کو ختم کر. ملکی لیول پر حکومت قوت نافذہ رکھتی ہے، اور گھر کی سطح پر گھر کا سربراہ قوت نافذہ، ہر لیول پہ قوت نافذہ بدلتی جاتی ہے. اور میں اگر انفرادی طور پر ہوں، میرا انفرادی فعل ہے، تو وہاں قوت نافذہ میں خود ہوں. تو جس کے پاس قوت نافذہ ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو چاہیے کہ برائی کو ہاتھ سے قوت سے مٹا دے. یہی کام. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ یہ نہیں کر سکتا، اتنی طاقت نہیں، قوت نافذہ نہیں، تو زبان سے تو کہتا رہے، برائی کے خلاف زبان سے جہاد کرتا رہے. اور اگر زبان سے کہنے کی بھی اخلاقی جرت نہیں ہے، حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ برائی کہنے کی بھی جرت نہیں ہے، معاشرہ اس قدر خراب. وَمَا يَخْفَى بِقَلْبِهِ، تو کم از کم دل سے برائی کو برا سمجھے. کبھی
کبھی برائی کے ساتھ کمفرٹیبل نہ ہو، برائی کے ساتھ کبھی بھی ایسی پوزیشن میں نہ ہو کہ ایک مومن بھی وہاں زندگی گزار رہا ہے اور برائی بھی وہاں چل رہی ہے اور مومن کمفرٹیبل زندگی گزار رہا ہے۔ اگر ایسا ہے، گویا دل سے برائی کی نفرت نکل گئی، تو فرمایا سمجھ لیجیے ایمان دل سے رخصت ہو گیا، کیونکہ آخری درجہ وذالک ضعف الایمان، ایمان کا آخری درجہ یہ تھا کہ برائی کے خلاف دل میں نفرت باقی رہے۔ برے کو برا کہنا تو چلے مشکل ہے، تو برائی کی نفرت تو دل میں رہتی۔ جب برائی کی نفرت دل سے نکلتی ہے، ہم کمفرٹیبل ہو جائے، معاشرے میں برائی اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم سب پرامن بقائے باہمی کے اصول کے مطابق ہم کمفرٹیبل زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جب ہمارے اعمال کی وجہ سے پورا معاشرہ کرپٹ ہو جاتا ہے۔ پورے معاشرے کے اندر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ برائی دندناتی پھرتی، برائی دندناتی پھرتی، ظلم دندناتا پھرتا۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، اس پہ وقت لگتا ہے۔ انفرادی طور پر بھی برائی کرنی ہوگا۔ انسان کو اللہ نے فطرتاً اچھا بنایا، انسان کو اللہ نے فطرتاً نیک بنایا۔ اس کی فطرت بگڑتے بگڑتے ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، اور جب فرد کی فطرت بگڑتے ٹائم لگتا ہے تو پھر معاشرہ بگڑتے بھی وقت لگتا ہے، ایک دن میں نہیں بگڑتا۔ جب اس دھرتی میں پہلا قتل ہوا تھا، اب تو قتل مسئلہ ہی کوئی نہیں، روز قتل ہو رہے ہیں، ظلم کی انتہا ہو رہی، ہمیں لگتا ہے روٹین کی بات۔ اب تو قرآن نے پہلے قتل کا واقعہ بتایا تو قرآن نے اس کی تفصیل بتائی، دونوں کا مکالمہ ہوا، حابیل اور قابیل، نام نہیں لیا قرآن نے، آدم کے دو بیٹوں کی بات، قربانی کی تھی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا میں تجھے قتل کرتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اگر قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں، اس لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے رب سے ڈر لگتا، جہانوں کے رب سے مجھے ڈر لگتا، اس لیے میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں۔ تو نے قتل کرنا ہے تو کر لے۔ مکالمہ چلتا رہا، انسان کی نفسیات میں تبدیلی آتی رہی، مکالمہ چلتا رہا، نفسیات میں تبدیلی آتی رہی۔ اب انسان کی نفسیات کیا ہے؟ انسان کبھی بھی اپنی اوریجنل نفسیات سے کسی دوسرے انسان کو قتل نہیں کر سکتا۔ فطرت بگڑتی ہے تو انسان قتل پر آباد ہو۔ قرآن کہتا ہے فَتَبَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، کرتے 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 مکالمہ چلتے چلتے اس نہج پہ پہنچا کہ فَتَبَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ اللہ اکبر، قتل پر آمادہ کر لیا، پھر قتل ہی ہونا تھا۔ ایک وقت میں تو نہیں ہوتا، میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے نا، تو ماہرین نفسیات کہتے ہیں 12 منٹ کی تو بات ہے ٹوٹل۔ کوئی بھی کیفیت انسان کے اوپر جو آتی ہے، چاہے وہ غصے کی ہو، چاہے وہ پریشانی کی ہو، کسی بھی طرح کی جو کیفیت انسان کے اوپر آتی ہے، وہ 12 منٹ سے زیادہ پرولونگ نہیں کرتی۔ 12 منٹ آپ نے گزارتے ہیں بس۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو غصہ آئے وہ پانی پی لے، جس کو غصہ آئے وہ اعوذ پڑھ لے، جس کو غصہ آئے وہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، کیفیت بدل لے، جگہ بدل لے، جگہ بدل لے، کیونکہ وہ 12 منٹ گزر جائیں گے، بات ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ماہر نفسیات دنیا کائنات میں نہیں آیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 12 منٹ گزارے، نہیں گزرے فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، بھائی نے بھائی کے قتل پر طے کر لیا، نفس نے فطوعت لہ نفسہ، اس کے نفس نے اس کے قتل پر آمادہ کر دیا، بس پھر اس کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو پھر تھوڑا وقت اور گزرا، کوئی 10-12 منٹ کی تو بات، اب اس کو پتہ نہ چلے پہلا قتل تھا، پہلی وفات تھی، اس کو کرنا کیا ہے، سمجھنا ہے۔ کبے کو اللہ نے بھیجا، کبا کسی مرے ہوئے کبے کو زمین کھود کے اس میں ڈال رہا تھا، سمجھ آ گئی کہ میں بھی زمین کھود کے اس میں ڈال دوں، ڈال دیا۔ جب زمین کھود کے اس میں بھائی کو ڈال دیا نا، قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو پچھتانے والوں میں سے ہو۔ اتنا تو ٹائم، اتنا تو وقت لگا، پہلے بڑا، اس نے اپنے آپ کو بڑا بنا کے کہ میں اس کو قتل کروں گا، قتل کر دیا، تھوڑی دیر گزری تو پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ کام تو صرف اتنا ہی، لیکن وہ جو فطرت بگڑی ہوئی ہو تو وہ 12 منٹ صبر نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، کتنا تشدد دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے پاکستانی معاشرے کے اندر کتنا تشدد دیکھتے ہیں، یعنی یقین نہیں آتا کہ لوگ یہ کر سکتے، یہ انسان کر سکتا، انسان کے اندر، انسان کی فطرت کے اندر اتنی حیوانیت، اتنی درندگی ہے، انسان سوچنے پر مجبور۔ اللہ اکبر، ابھی کوئی میرا دوست بتا رہا تھا کہ بیوی کے جو حاملہ بیوی تھی تو الٹرا ساؤنڈ سے پتا چلا کہ بیٹی ہے، تو اس نے بیوی کو چھری مار مار کے مار دیا، کیونکہ اس کے بیٹی اتنی بڑی درندگی۔ ابھی آپ نے کل پرسوں واقعہ سنا، مدرسے کے بچے کو تشدد کر کر کے مار دیا، یہ کیسی فطرت ہے؟ تو ظاہر الفساد فی البر والبحر، جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو صرف کائنات کے موسموں کے اندر، کائنات کے نظام پہ بگاڑ نہیں پیدا ہوتا، انسان کی نفسیات میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے معاشرے بگڑتے ہیں، ایک دن میں نہیں بگڑتے، بگڑتے 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 ہیں۔ جب نہ حکمران نہ عوام جب اپنا اپنا کام نہ کر رہے ہو تو حالات ایسے ہو۔ اللہ فرماتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ عذاب نہیں ہے، یہ تو تھوڑا سا چکھایا ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ ان کے اعمال کا تھوڑا سا بدلہ چکھایا ہے، عذاب نہیں آیا، وگرنہ جس طرح کے کرتوت ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، جتنا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے، اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے پکڑ دے، مواخذہ کر لے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اس دھرتی پہ تمہیں کوئی جانور چلتا ہوا نظر نہ آئے، اتنا بڑا عذاب۔ اللہ اکبر، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، جس طرح کے لوگوں کے کرتوت ہیں اگر اللہ پکڑ لے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس زمین کی پشت پہ تمہیں کوئی چلتا ہوا نظر نہ آئے، اتنا بڑا عذاب آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب نہیں آیا، اللہ فرماتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ تو تھوڑا سا تمہیں چکھایا ہے۔ کس لیے چکھایا ہے؟ کتنی خوشخبری کی بات ہے، فرمایا یہ اس لیے چکھایا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں۔ اتنی بڑی خوشخبری، واپسی کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، عذاب نہیں آیا، ذرا سا دکھایا ہے، واپس پہاڑ میخے بن سکتے ہیں، واپس دریا ندی نالے فائدہ دے سکتے ہیں، بارش اپنے موسم پہ ہو سکتی ہے، سارے معاملات
دوسری جگہ پہ آ سکتی ہے. لعلہم یرجعون، اگر تم واپس آ جاؤ، تم واپس آؤ. اللہ اکبر. یہ جو واپسی کا دروازہ کھلا ہے نا، یہ بھی رب العالمین کی رحمت ہے اور رحمت للعالمین کا انتخاب ہے. رب العالمین کی رحمت ہے اور رحمت للعالمین کا انتخاب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے کہا کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو صفا کی پہاڑی ہے یہ سونے کی بن جائے. اللہ اکبر. یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے. اگر یہ سونے کی بن گئی تو ہم سارے تیرے پیچھے چل پڑیں، ہم سارے مومن بن جائیں گے. اب کیونکہ نبی کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر دی، یا اللہ صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا. اب اللہ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آ گئے. بعض روایات میں ہے کوئی فرشتہ آیا، لیکن دیگر روایات میں ہے فتح جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا ان اللہ تعالی یقرأک السلام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. یقرأک السلام، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور ساتھ دو آپشن دیے. ان شئتا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں، ان شئتا، اگر آپ چاہیں، اصبح لهم الصفا ذهبا، تو صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے. اگر آپ کی یہی چاہت ہے تو سونے کی پہاڑی صفا کو سونے کی پہاڑی بنا دیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، فمن کفر منہم، اس کے بعد اگر ان میں سے کوئی کافر رہا، سونے کی پہاڑی دیکھ لینے کے بعد اگر پھر بھی کوئی کافر رہا، عذبتہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر میں اس کے اوپر وہ عذاب کروں گا جو جہانوں میں کبھی عذاب نہیں آیا. دیکھ لیں، اگر یہ آپشن لینا تو لے لیں. تو دوسرا آپشن کیا ہے؟ وَإِن شِئْتَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا آپشن یہ ہے، اللہ اکبر، فتحت لهم باب التوبۃ والرحمہ، میں ان کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل تو بلا، میں نے کہا اللہ، یا اللہ باب التوبۃ والرحمہ، اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنا. یہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہمیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا کرنی چاہیے. انہوں نے امت کے لیے رحمت کا دروازہ کھلا رکھنے کا آپشن دیا کہ اللہ سونے کی پہاڑی نہیں چاہیے، اللہ سونے کی پہاڑی نہیں چاہیے، میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنا. اس لیے اللہ فرماتا ہے لعلہم یرجعون، واپسی کا دروازہ کھلا ہے، واپسی کا دروازہ کھلا ہے. جس نے واپس آنا ہے آ جائے. اللہ اکبر. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہ ہوتی، رحمت للعالمین کا انتخاب نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی. اللہ اکبر. تو یہ تو شکر کرے، پچھلی امتوں میں یہ نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے نا، جس نے 99 قتل کیے تھے بھاگتا پھرتا تھا، دوڑتا پھرتا تھا. بھلا کیا مانگتا تھا؟ کیا پوچھتا تھا؟ پوچھتا تھا حل لہو من توبۃ، اور کیا اس کے لیے کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ وہ یہ پوچھتا تھا. جس چیز کو وہ ڈھونڈ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، وہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پہلے ہی مانگی. ہمارے لیے قیامت تک یا موت کی دیواروں تک، موت تک یا قیامت تک
دروازہ کھلا. ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر. جان نکلتے ہوئے جب یہاں گلے پہ نہیں آتی اور گلے سے آ کے غر غر کی آواز نہیں نکلتی، اس سے پہلے پہلے توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول فرما لے. واپسی کا دروازہ کھلا. وہ بیچارہ جو بنی اسرائیلی تھا وہ تو بھاگتا پھرتا تھا، لوگوں سے پوچھتا پھرتا تھا اللہ من توبہ، کیا کوئی واپسی کا دروازہ ہے؟ تو راہب نے کہا تھا نا لا. کسی راہب کے پاس، کسی درویش کے پاس گیا تھا تو اس نے کہا تھا کوئی نہیں دروازہ، کہ بدبخت 99 قتل کیے ہیں، اب تو واپسی کا دروازہ پوچھتا ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے. غصہ آیا، اس کو بھی قتل کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فکمل به دیا. 100 پورے ہو، 100 پورے ہو کے پھر بھاگا، پھر دوڑا. سوال یہی تھا حل لہ من توبۃ. شکر کریں ہم کہ ہمارے لیے واپسی کا دروازہ کھلا ہے. نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے بلکہ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ واپس آئیں. سورہ اعراف کے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر لوگ ایمان والی اور تقوی والی زندگی گزارتے، اگر یہ بستیوں کے لوگ ایمان والی اور تقوی والی زندگی گزارتے. تقوی والی زندگی کیا ہوتی؟ تقوی والی زندگی یہ ہوتی ہے کہ ہر لمحہ یہ ڈرتے رہنا کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور ہر لمحہ اس تڑپ میں رہنا کہ کہیں میں اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں. جو اس ترجیحی نقطے پر زندگی گزارتا ہے وہ تقوی کی زندگی ہے. حکمرانوں کو بھی یہ خیال ہو کہ کہیں ہمارا اللہ ناراض نہ ہو جائے، عوام کو بھی یہ خیال ہو کہیں ہمارا اللہ ناراض نہ ہو جائے، سب کو یہ خیال ہو کہیں ہم اللہ کے دورہ احساس ہو، کہیں ہم اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جائیں. اگر اس ترجیحی نقطے پر لوگ زندگی گزار رہے ہوتے تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تمہارے تو وسائل کم ہو رہے، اللہ فرماتا ہے خیر و برکت کے دروازے اور کھل جاتے. وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن یہ لوگ جھوٹے نکلے، انہوں نے جھٹلا دیا. کیا کہتے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. نعرہ تو یہ تھا نا. تو کیا عملاً جتنے سال ہو گئے کیا عملاً اس کو کر کے دکھایا؟ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، جھوٹے نکلے. اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھی ہم نے ان کو پکڑ لیا. ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں. لیکن خوشی اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ واپسی کا دروازہ. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، اگر تمہارے حالات یہ ہو جائے نا، دین تمہاری ترجیح نہ رہے، تمہاری ترجیحات میں نہ اللہ کا رسول، نہ اللہ کا قرآن، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دین تمہاری ترجیح نہ رہے. اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم اپنی زندگی خرید و فروخت میں گزارنا شروع کر دو. العینہ ایک خاص قسم کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، اور عموماً خرید و فروخت جب لوگ اپنی ساری زندگی کاروبار میں لگا دیں، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، کاشتکاری میں لگ گئے، بیلوں کی دمیں پکڑ لی، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور اپنی اپنی کھیتی پر بڑے خوش ہیں، میری فصل اتنی آئی، بڑا جھاڑ آیا ہے، بڑی فصل آئی ہے، خوش ہیں. بس ترجیح بھی یہ ہے، خوشی بھی یہ ہے،
نہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اللہ کی رضامندی، نہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، وہ ترجیح نہیں رہا۔ اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اضراب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد، جو اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کا راستہ تھا وہ تم نے چھوڑ دیا، جو مر مٹنے کا راستہ تھا دین کے لیے وہ چھوڑ دیا۔ فرمایا پھر پتہ کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا۔ کون مسلط کر دے گا؟ اللہ۔ تو جو ذلت و رسوائی اللہ نے مسلط کی ہے اس کو کوئی اور دور کر سکتا ہے؟ آپ امریکہ کے پاس چلے جائیں، آپ روس کے پاس چلے جائیں، آپ کوئی اپنا بلاک بنا لیں، آپ G20 کے پاس چلے جائیں، آپ ساری دنیا میں ٹکرے مار لیں، اللہ۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہوتا نا تو تمہارے اوپر کوئی غالب آ سکتا ہی نہیں تھا۔ مومن کی تو کامیابی اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، تو اللہ کی مدد وہیں یاخذلکم، اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ جائے فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، پھر دنیا کائنات میں کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کا توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو سلط اللہ علیکم ذلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے اوپر اللہ ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا، لا ینزعہ، جس نے مسلط کی ہے وہ کبھی اس کو ہٹائے گا نہیں، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم واپس اپنے دین کی طرف نہیں آؤ گے۔ دین کو پہلی ترجیح بنا لیں، انشاءاللہ انفرادی زندگی بھی بن جائے گی، اجتماعی بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔